ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحم۔ سورۃ نحل آیت نمبر 60۔ اللہ پاک اس آیت کے اندر کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ بے شک اللہ حکم دے رہے آپ کو عدل و انصاف کا اور احسان والے معاملے کا، اور اس کے بعد صلہ رحمی کا حکم دے رہے ہیں، اور تمہیں روک رہے ہیں بے حیائی سے، بدکاری سے اور ظلم سے، اور تمہیں نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تم سبق لو اس چیز سے۔ اس پوری آیت کا ایک لفظ جو ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى کہ صلہ رحمی اختیار کرو۔ صلہ رحمی کیسے کہتے کسے ہیں؟ ویسے تو قرآن ایک سمندر ہے، ایسا سمندر ہے کہ جس کی علوم کے اندر غوطہ لگایا جائے دوسرا کنارہ کوئی نہیں۔ 6 صدی ہجری میں ایک علامہ گزرے ابو علی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سورۃ بقرہ کی تفسیر شروع کی اور تفسیر بیان کرتے کرتے 26 سال گزر گئے، خود انتقال کر گئے، لیکن سورۃ بقرہ کی تفصیل مکمل نہ کر سکے۔ یہ قرآن ایسا سمندر ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ صحابہ کو جمع کیا، تابعین بھی تھے، کہ میں آؤ تمہیں علم سکھاتا ہوں، آؤ میں تمہیں بسم اللہ کا معنی بتاتا ہوں۔ تو ساری رات دلائل کے انبار لگائے، لیکن صرف با کا معنی بیان کرتے کرتے صبح ہو گئی، لیکن معنی مکمل بیان نہ کر سکے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ایسے علوم رکھے ہیں جو انسان قرآن کو اپنا مشعل راہ بنا لیتا ہے، کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ تو آج زوال، آج پستی، آج لڑائیاں، جھگڑے، فساد، ساری زوال کی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ کہ جب مسلمان قرآن پر تھے پوری دنیا پر حکمرانی تھی، جب مسلمان قرآن پر تھے تو 2 چیزیں بڑی کامیابی کے ساتھ حاصل ہو رہی تھی، ایک نئی نئی فتوحات ہو رہی تھی، اور دوسرا جو ہے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ لیکن آج مسلمان قرآن سے دور ہوا، فتوحات رک گئیں، فتوحات تو دور کی بات، غیروں نے مسلمانوں کے ملکوں کو ٹکڑوں میں بدل دی، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اور دوسرا غیر مسلم کا اسلام میں داخل ہونے کی بڑی وجہ اس وقت مسلمان آگے دروازہ بند کر کے کھڑا ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں صلہ رحمی اختیار کرو۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ اور صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ۔ دیکھو آج ہر بندہ چاہتا ہے میرا رزق وسیع ہو جائے، آج ہر بندہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو جائے، رزق اتنا مال میرے پاس ہو کہ میں آرام سے زندگی بسر کر سکوں، مجھے پریشانی نہ ہو، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے۔ بعض دعا بھی دے دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو عمر نوح عطا فرمائے، 950 سال تبلیغ کی ہے، اتنی لمبی عمر۔ تو رزق کی وسعت بھی چاہتا ہے، عمر بھی لمبی چاہتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے ایک عمل بتا دیا، انسان کر لے تو اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے گی اور اس کے رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی۔ آقا کریم نے فرمایا کہ من احب ان یبسط لہو فی رزقہ، جو چاہتا ہے اس کا رزق وسیع ہو جائے، وینسع لہو فی اثرہ، جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے، فلیصل رحم، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی اختیار کرے، اچھے اخلاق، معاملات معاملات ٹھیک کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، اچھی بات کہہ دینا بھی جو ہے بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر فرمایا آقا کریم نے وما من اہل بیت یتواصلون، گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو رشتوں کو جوڑتے ہیں، جو رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، فلا یحتاجون، وہ کبھی محتاج نہیں ہو سکتے۔ صلہ رحمی نے اللہ کے عرش کا پایا پکڑا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ جو مجھے جوڑ رہا ہے تو اس کو جوڑ، جو مجھے توڑ رہا ہے اللہ تو اس کو توڑ۔ فرمایا کہ حدیث قدسی انا اللہ و انا الرحمن، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، وخلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا کیا، من وصلہ وصلتہ، جو صلہ رحمی اختیار کرے گا میں اس کو جو ہے جو جوڑنے کی کوشش کرے گا میں اس کو جوڑوں گا، من قطع قطعتہ، جو توڑنے کی کوشش کرے گا میں بھی اس کو توڑ دوں گا۔ تو صلہ رحمی اچھے اخلاق۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ایک مسلمان آج اللہ پر کیسے ایمان نہیں رکھ سکتا؟ مسلمان تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان کی منزل اللہ، مسلمان کا مقصود اللہ، مسلمان کا مطلوب اللہ، مسلمان کا مستقبل موت کے بعد آخرت، مسلمان کا اصل گھر جنت، مسلمان کی اصل مجلس انبیاء کی مجلس جس کی زینت آقا کریم علیہ السلام والسلام ہوں گے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیصل رحم، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ تو اس لیے اچھے اخلاق رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھنا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے
مکہ میں تھے تو کتنے کفار کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت، تکالیف اور قتل کے پے در پہ تھے، لیکن ان معاملات کے اندر ایک دفعہ مکہ کے اندر قحط پڑا تو اللہ کے نبی نے 300 درہم ابو سفیان کو بھیجے، اور ابو سفیان کو جب 2 درہم ملے تو اس وقت انہوں نے کہا واہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے قتل کے در پہ ہیں اور آپ ہمیں روٹیاں کھلاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ درد گزر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے اخلاق رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھنے۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر حضور کو گھر سے بے گھر کرنے والے موجود ہیں، وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضور کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا، وہ لوگ موجود جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کوڑا کرکٹ پھینکا، وہ لوگ موجود جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صبح و شام تکالیف پہنچائی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آج مسجد حرم بیت اللہ میں داخل ہوگا اس کے لیے معافی ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی معافی ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم اقول لکم کما قال یوسف لاخوته، کوئی تم پر آج جو ہے وہ ظلم و ستم نہیں ہوگا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دی۔ تو صلہ رحمی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان رشتہ داروں کے ساتھ کرے تو اس کو صلہ رحمی کا اجر ملے گا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان طے کر لے، کوشش کرے کہ ان کے گھر آتا جاتا رہے، قریب ہے تو دوسرے تیسرے دن کی ترتیب بنائے، دور ہے تو مہینہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد، سال میں کوئی ایک آدھ چکر بہت ہی زیادہ دور ہے تو انسان ترتیب بنائے کہ اپنے رشتہ داروں کی زیارت کے لیے جانا ہے، ان کو دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ دیدار یار ہو تو ہماری بھی عید ہو، تو آپ رشتہ داروں کو دیکھنے جائیں، ان کی زیارت کے لیے جائیں۔ پھر دوسرا فرمایا کہ خیر خبر ان کی لیتے رہیں، بھئی کیا حال ہے، کیسی زندگی بسر ہو رہی ہے، کیا معاملات کیسے چل رہے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، ان کی خیر خبر لیتے رہیں۔ پھر تیسرا خرچ ان پر کرنا، ان کے اوپر خرچ کرتے رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ دستی کا گوشت بکری کا اس کا سالن بنوایا اور آپ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قریش کے آدمیوں کو بلا کر لاؤ۔ 38 سے 40 احباب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ ایک دستی کا سالن سارے 38 سے 40 بندہ کھا کر چلا گیا۔ ہر ایک اتنی طاقت استطاعت کا مالک تھا کہ پورا بکرا شوربے کے ساتھ اکیلا بندہ کھا جائے، لیکن صرف ایک دستی اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، سارے کھا کر چلے گئے، سالن ویسے ہی پڑا ہوا۔ تو حضور رشتہ داروں پر خرچ کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ مہینے میں، ہفتے میں نہیں، 2 ہفتے، مہینے میں، 2 مہینے، 3 مہینے بعد ایک دعوت رکھیں جس میں سارے اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کو بلائیں اور اس کے اندر ان کو آپ کھلائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ان کے دل کے اندر محبت بیٹھے گی، اس سے یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ اللہ آپ کے مال کے اندر برکت دے گا، اللہ اپنی نعمتوں کی آپ پر فروانی کر دے گا۔ اور یہ ہے کہ ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو صدقہ خیرات میں آپ رشتہ داروں کو ہائی لائٹ کریں، اپنے رشتہ داروں میں جو مستحق ہیں ان کو دیں۔ نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، البتہ فرائض جو ہیں اور واجبات جو ہیں ان کے اندر آپ کوشش کریں سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، ان میں جو مستحق ہے اس کو دیں۔ ایک ہے وہی صدقہ خیرات باہر دے دینا، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا، لیکن رشتہ دار کو صدقہ خیرات دینے پر آپ کو 2 اجر ملیں گے، ایک صلہ رحمی کرنے کا اور دوسرا ان کو جو ہے صدقہ خیرات دینے کا اجر ملے گا۔ تو آپ صدقہ خیرات بھی کرتے رہیں۔ پھر آپ رشتہ داروں کو اعلیٰ مقام دیں، ان کو عزت دیں۔ ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑتا ہوں، میں ان پر خرچ کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے گفتگو کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ منہ چڑھا کر باتیں کرتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہم تو رشتہ داروں کے ساتھ بناتے ہیں، آگے سے وہ ہمیں لفٹ نہیں کرواتے۔ تو صحابی نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ میں تو انہیں لفٹ کرواتا ہوں، خرچ بھی کرتا ہوں، درگزر کا معاملہ بھی کرتا ہوں، ان کی خیر خبر بھی لیتا ہوں، لیکن وہ آگے مجھے لفٹ نہیں کرواتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم کرتے رہو، اس کا اجر تمہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے پر بعد میں اس صحابی کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا کہ وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرنے والا بن گیا۔ تو اعلیٰ مقام دینا رشتہ داروں کو۔ پھر کوئی خوشی کا موقع ہے آپ اس میں شرکت کریں، کوئی غم ہے تو آپ اس کے اندر جائیں اور ان کی جو ہے غم سوزی کریں، غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر کوئی بیمار ہے تو بیمار کی عیادت کے لیے جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح کو جاتا ہے تو شام تک، شام کو جاتا ہے تو صبح تک، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ تو اگر کوئی بیمار ہو جائے آپ ان کو پوچھنے کے لیے چلے جائیں۔ آج کل بعض جگہ پہ یہ طے چل رہا ہوتا ہے کہ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، 100، 50، 200، 500، 1000 چپکے سے مریض کے پاس رکھ دیتے۔
اب وہ جو پتہ چل جاتا ہے مریض کو فلاں آدمی اتنے دے کے گیا تھا، اب وہ گھر والوں کو بتا دیتا ہے. پھر گھر والے یہ کرتے ہیں کہ جب ان کا کوئی مریض ہوتا ہے جو دینے والا تھا تو وہ 500 دے کر گیا تھا تو 600 700 کچھ پیسے ملا کے ان کو دے دیتے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ ایسا کریں کہ جو مریض کا بڑا ہے، جو اس وقت ان کی جو ہے کفالت کر رہا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، کوئی بھی شوہر ہے، تو آپ ان کے ہاتھ پر تھما دیں کہ یہ میری طرف سے تھوڑا آپ اپنی دوائی کے خرچ میں لگا لیں یا آپ کسی اور ضرورت کے اندر استعمال کر لیں. پھر مریض کے پاس جانا ہے تو آپ کوئی کھانے کی چیز لے کر جائیں، اور وہی کھانے کی چیز، اور لوگ بھی عیادت کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو وہی کھانے کی چیز تقسیم ہوگی. فروٹ ہے، کوئی چیز اور ہے تو وہ سب میں بٹ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی. اس طرح سے وہ جو مریض کے جو گھر والے ہیں ان کا تھوڑا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. تو آپ جو ہے کیا کریں، مریض کی عیادت کے لیے جائیں. اگر وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں تو ان کی دعوت کو قبول کریں. یہ نہیں کہنا کہ میں نے بلایا تھا نہیں آئے اب میں بھی نہیں جاؤں گا، یہ غلط بات ہے. مسلمان پر حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان پر 5 حق ہیں، واجب ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے اجابت دعوت، جب دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا. پھر اپنے دل کو پاک صاف رکھیں. شادی کے موقع پر کوئی بات کہہ دی، غم کے موقع پر فلاں موقع پر اس نے مجھے یہ بات کہہ دی، میرا دل صاف نہیں. سال گزر جاتے ہیں لیکن اس دل کے اندر جو ہے کینہ رکھ کر گھوم رہے ہوتے ہیں، اس دل کے اندر نفرت رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ دل کو پاک صاف رکھیں. ایک مجلس تھی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً فرمایا کہ اس مجلس کے اندر اگر کوئی قطع تعلقی کرنے والا بیٹھا ہے تو اٹھ کر چلا جائے. ہم اللہ سے دعا کرنے لگے ہیں، جو صلہ رحمی اختیار نہیں کرتا، قطع تعلقی کرتا ہے، وہ اس کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے. تو ایک شخص مجلس کے آخر سے اٹھا اور مجلس کے آخر سے اٹھ کے چلا گیا. اس کی پھوپھو کے ساتھ لڑائی تھی، پھوپھو کے پاس گیا تو پھوپھو نے صلح کر لی. صلح کر کے وہ بندہ واپس آیا اور آ کر پھر مجلس میں بیٹھ گیا. ہم نے پوچھا آپ ایک ہی کھڑے ہوئے ہیں، گئے اور آ کر واپس آ کر بیٹھ گئے. تو انہوں نے عرض کیا میری پھوپھو کے ساتھ میری تھوڑی انبن تھی، میں نے ان کو جا کر آپ کی حدیث سنائی اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا، میں صلح کر کے پھر آپ کی مجلس میں آ چکا ہوں. فرمایا کہ اللہ آپ پر رحم فرما. تو اپنے دل کو پاک صاف رکھنا. پھر اگر لڑائی ہو جاتی ہے کہیں پر تو اس کو صلح کروانے کی کوشش کرنا، معاف کروانے کی کوشش کرنا. دیکھو سالس بنو گے تو اللہ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. صلح کروا دینا بہت بڑا اجر ہے. پھر آپ اپنی نیک دعاؤں کے اندر اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں، ان کے لیے نام لے کر ان کا دعا کریں. ان کو حج کے لیے قبول فرما، عمرے کے لیے قبول فرما، میرے رشتہ دار کی یہ پریشانی دور فرما، میرے رشتہ دار کا یہ مسئلہ حل فرما، میرے رشتہ دار کی یہ بیماری اس کو شفا عطا فرما. سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. تو صلہ رحمی اختیار کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اچھے اخلاق والا ہے کل قیامت والے دن میرے قریب ترین ہوگا. صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے رشتہ دار ہیں. ما امر اللہ بہ ان یوصل، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس چیز کو جوڑو. اگر صلہ رحمی والا معاملہ سیکھنا ہے کہ میں کیسے رشتہ داروں کے ساتھ گفتگو کروں، چند معاملات میں نے عرض کر دیے، پھر یہ سوچتا ہے کہ میں مزید کیسے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کروں، ان کے ساتھ کیسے معاملات کروں. تو اس کے لیے آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، حضور کی زندگی کو سیکھنا پڑے گا، حضور علیہ السلام کے معاملات، معاشرت، اخلاقیات کو دیکھنا پڑے گا. پھر جا کر آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی.